بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم کرنٹ افیئر یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ تمام دوستوں کو محبتوں برا سلام۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو اینکر ہے نسیم زارا، انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں 9 مئی کا واقعہ لے کر، تو کسی بھی سوال کا جواب جو ہے رانا ثناءاللہ وہ نہیں دے سکے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سازش کے جو ایلیمنٹ ہیں اس 9 مئی کے واقعات میں وہ ضرور ہیں۔ تو آئیے، اور کیا کیا اینکر نے سوال اٹھائے تھے اور رانا ثناءاللہ ان کو کیسے ٹیکل نہیں کر سکا اور جواب نہیں دے سکا، آئیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی۔ وہاں پہ لوگوں کا یہ خیال تھا، یا جن لوگوں نے وہاں سے کوئی ریزسٹنس دینی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ چلیں یہ چوک میں آ گئے ہیں، چوک میں یہاں پہ بیٹھیں گے، کوئی مرد آباد زندہ باد کریں گے، نعرے لگائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے وہاں سے مسلح گارڈ جو تھی اس کو وڈرا کر لیا۔ وڈرا اس لیے کر لیا کہ اگر یہ مسلح گارڈ وہاں پہ ہوگی تو پھر یہ تصادم جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے، گولی چل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میرے گھر کے اوپر کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی تھی، اس لیے ہمیں یہ اندازہ تھا۔ تو جیسے ہی اس کی گرفتاری ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو، سیکورٹی یا پولیس کے لوگوں کے علاوہ وہاں پہ جمع کیا۔ اچھا، فیصلہ آباد اور میں ان سے کہا کہ جہاں تک پتھراؤ ہے تو پتھراؤ کا جواب پتھراؤ سے دیں، لیکن جیسے ہی کوئی گھر کے جو ہے وہ حدود میں داخل ہو تو اسے پھر جو ہے وہ گولی مارے اور اس کو جو ہے وہ بالکل کسی قیمت پہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھنے دیں۔ اچھا، تو آپ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں رانا صاحب، کا جو ہے وہ آپ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آباد علاج اس طرح سے ہونا چاہیے۔ رانا صاحب، مئی 25 کو جب یہ لوگ نکلے تھے لانگ مارچ پہ، پھر تو ادھر آپ کی بہت اسٹرانگ عام ایک پالیسی تھی کہ روکنا ہے، ہر صورت آگے نہیں جانا، وہاں ڈپلومیٹک وغیرہ ایریا تھا، چلے بھی گئے یہ لوگ کافی آگے تک۔ تو اس کے مقابلے میں یہ آرمی کے ایریا میں جا رہے تھے، یعنی کہ بالکل ایک کہیں بھی نہیں روکا گیا رانا صاحب۔ اور یہ ہم نے سنا ہے کہ جی پتا تھا زمان پارک سے بھی آ رہے ہیں، لبرٹی سے بھی آ رہے ہیں، روکنا نہیں یہ لگتا تھا کہ ضروری ہے۔ وہاں پہ یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو شرپسند ٹولہ ہے یہ گھر میں داخل ہو کے آگ لگا دے گا اور جو ہے یہ وہاں پہ لوٹ مار کرے گا، کیونکہ ان کو تو ایسی کہانی سنائی گئی تھی کہ تمہارے سامنے تو پوری دنیا جو ہے وہ بالکل خش و خشاک کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائے گی۔ وہ جب لوگوں سے بات کرتا تھا، جب لوگوں کو لمبے لمبے بھاشن جو ہے 2-2 گھنٹے کے سناتا تھا۔ جو رانا صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے لمبے دیتے تھے، تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو اتنا انہوں نے کیا ہوا تھا موٹیویٹ، اور پھر یہ بھی ہم نے سنا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے پتا تھا، یہ پک کیا ہوا تھا انٹیلیجنس کے یہ اس طرح کریں گے اور یہ گڑبڑ ہوگی۔ تو رانا صاحب ذرا تھوڑا تضاد لگتا ہے۔ ایک طرف ایک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جی عموماً جاتے ہیں، نعرہ بازی کر کے تو آ جاتے ہیں، لیکن آپ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان کا ایک طریقہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی یہ اندازہ تھا کہ وہ بہت اشتعال انگیزی جو ہے وہ پیدا کر دی ہوئی تھی انہوں نے اپنے لوگوں میں۔ تو اگر یہ اندازہ تو تھا، وہ تو 1 سال پر تھا محیط، تو پھر کیسے آگے جانے دیا؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اندازہ تو یہی تھا نا کہ یہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے۔ یہ گھروں کو آگ لگانے کا جو ہے معاملہ یہ تو انہوں نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا ہے۔ رانا صاحب، ایک تو یہ آپ فرمائیے گا کہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو تمام لوگ ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اب یہ پاکستان کے نوجوان ہیں اور یقینی طور پہ یہ دہشت گرد تو نہیں ہے۔ جنہوں نے توڑ پھوڑ کیے، جلاؤ گھراؤ، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایکشن لینا چاہیے، لیکن یقینی طور پہ آپ سب کو تو نہیں کہیں گے دہشت گرد۔ جو آدمی جو ہے وہ پٹرول بم بنا کے تو کسی کے گھر کو آگ لگائے گا تو وہ تو دہشت گرد تو کہلائے گا، بھلے وہ اسٹوڈنٹ ہو، بھلے وہ پڑھا لکھا ہو، بڑے وہ ان پڑھ ہو۔ تو یہ نہیں پتا چلا تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بم لے کے گئے تو اس وقت جو کوئی انٹیلیجنس کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ پیٹرول بم لے کے گئے، اندر انہوں نے آگ جلائی، کچھ لے کے گئے ہوں گے چیزیں ساتھ، اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ تو
یعنی کہ کوئی چھوٹی ماچس سے تو نہیں لگتی آگ، جیسے گھر دیکھا ہم نے راکھ جو ہوا ہے، تو کچھ لے کے گئے ہوں گے ساتھ یہ لوگ؟ نہیں، وہ پورے گھر کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی جی، آپ تھوڑے چھوٹے سے حصے کو آگ لگا دیں، آپ پیٹرول چھڑک کے جو ہے وہ آپ کسی دروازے کو آگ لگا دیں، اس کے بعد وہ پورا گھر اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سارا سامان ان کے پاس تھا اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، کیونکہ باقاعدہ ان کی یہ ٹریننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، یہ سب کو ٹارگٹ دیے ہوئے تھے کہ کس نے کس جگہ پہ پہنچنا ہے۔ آپ کے پاس اور ایجنسیز کے پاس ایویڈنس ہے کہ اس طرح کی پلاننگ ہوئی اور کہ جی یہاں اٹیک کیا جائے گا؟ عمران خان نے بڑی محنت کی ہے اس لیول تک پہنچنے کے لیے، یہ پچھلا 1 سال جو ہے اس نے دن رات ایک کیا ہے۔ تو زبانی ٹریننگ دے رہے تھے رانا صاحب؟ کریڈیبل ایویڈنس، مطلب زبانی کہہ رہے تھے یا کچھ اور بھی؟ آپ نہیں، ان کو باقاعدہ یعنی یہ گلیلیں بنائی گئیں، پٹرول بم بنانے کے طریقے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انڈیویجولی اس نے خود ہر ضلع ہر شہر کے لوگوں کو بلا کے چھوٹے چھوٹے گروپس میں بلا کے موٹیویٹ کیا، تو یہ اس طرح سے انہوں نے یہ پوری جی رانا صاحب، آپ وہ رمضان میں ہم بھی دیکھتے تھے، وہ آن لائن دکھاتے تھے کہ جی وہ 15-20 منٹ روزہ کھولنے سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ ان سے بات کرتے تھے، مختلف شہروں سے ٹولیاں آئی ہوتی تھیں، تو لیکن وہ تو بات اس وقت کر رہے ہوتے تھے رمضان کی روزے کی، لیکن اگر یہ تمام آپ فرما رہے ہیں کہ اتنا ایویڈنس تھا اور یہ ٹریننگ تھی غلیلیں، اگر اتنا ایویڈنس تھا تو جب کوئی ان کے 50 بھی بندے نکلتے کہیں، تو پھر آپ کا نہیں خیال کہ چکنا ہونے کی ضرورت تھی فورسز کو؟ اگر اس طرح کی ٹریننگ کا ایویڈنس تھا تو پھر ان کو کس طریقے سے اتنا آگے جانے دیا؟ یہ تو تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ چلیں جس طرح سے گاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے، کوئی ٹریفک سائن توڑ دیں گے، یا جس طرح کے یعنی پرتشدد احتجاج ہوتے ہیں۔ جی رانا صاحب، تو ایک جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اس سیاق و سباق پر کہ بھئی جس طرح ہوا یہ گئے، آپ کا نہیں خیال کہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ بھی انکوائری ہونی چاہیے؟ کیونکہ کہتے ہیں جی 25 لوگ بھی مارے گئے اور یہ کوئی سیکیورٹی زیرو تھی، اتنی آگے تک چلے گئے۔ نہیں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کس بات کی؟ ملزم موجود ہیں تو اس میں انڈیپینڈنٹ ہے، اس میں ڈیپینڈنٹ والی نہیں رانا صاحب، کوئی ان میں سے کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ نہیں تھا؟ نہیں رانا صاحب، تھوڑا میرا مطلب تھا کہ پاکستان میں کبھی ایسے ہوا نہیں پہلے، تو اس طرح کیا سبق سیکھ رہے ہیں اس سے؟ حکومت کیا سیکھ رہی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کیا سیکھ رہی ہے؟ ڈسٹرکٹ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور بالکل ایسے تو لگتا ہے رانا صاحب کہ ہر جگہ یہ آرام سے چل کے تو پہنچ گئے، چاہے میاں والی ہے، چاہے یہاں ہے، چاہے پشاور ہے، تو کوئی کہیں کسی کو روک ہی نہیں رہا۔